السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم جانیں گے ایک یوٹیوبر کے بارے میں، کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا نام یزدان ہے۔ دوستوں ویڈیو کو پوری دیکھنا، ویڈیو کو اسکرین مت کرنا، آپ نئے ہو تو چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا۔ چلاؤ جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ دیکھتا تھا یہاں پہ روزہ رسول کو ویڈیوز میں دیکھتا تھا، دل میں ایسا ہوتا تھا کہ یار مجھے سبحان اللہ۔ سٹارٹنگ میں سانگز، گانے، میوزک اس کے اوپر ریاکشن دیتے تھے۔ ایرتل غازی سے مجھے پتہ چلا مسلمانوں کے بارے میں۔ تھنکنگ ایسی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو جب میں نے اسلام قبول کیا تھا 2022 میں، تو میں نے ڈائریکٹلی میرے موم ڈیڈ کو یہ نہیں بولا تھا کہ میں مسلم ہو گیا ہوں۔ یزدان بھائی کو جو ہے گندم کے آٹے والی روٹی چاہیے تھی، تو وہ یہاں سے ملی۔ چائے وغیرہ بھی آ گئی ہے، تو ہم چھوٹے چودھری بن چکے ہیں۔ یس، یہ ایسے تو سارا پانی گر جائے گا، ایسے ایسے۔ اس میں جو چکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساس ہے اس کے اندر الگ لیول، اور روٹی بھی بہت زبردست۔ یہ جو ہے یہی میں نے دیکھا تھا، دیکھنے میں اتنا لذیذ لگ رہا ہے۔ جی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، مدینہ منورہ سے ایک ایکسیپشنل ویلوگ کے ساتھ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ میں ایک ہمارے بہت ہی خاص صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، جن کا پہلے کبھی نام ہوتا تھا پرم، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام ہے یزدان۔ تو ویلکم یزدان ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ مائی ولاگ، اینڈ آلسو فرسٹ آف آل ویلکم ٹو مدینہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ اوسم، بہت بہت اچھا لگا، اور کل بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ جزاک اللہ، لیکن ولاگ آج بنا رہے ہیں ہم، ولاگ آج بنا رہے ہیں، اینڈ جزاک اللہ خیر۔ جزاک آپ کا اللہ۔ بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں بھائی ہم آپ کے فین ہیں، بہت شکریہ۔ آپ مدینہ منورہ آئے، جی، ہمیں بہت خوشی ہوئی اس بات کی، آپ نے اپروچ کیا، اس کی بھی بہت خوشی ہوئی۔ تو ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے۔ تو آپ کا پہلے آپ انڈیا سے جو مدینہ کا سفر ہے وہ ہمیں بتائیں جی، پھر اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کا جو ہے پرم سے یزدان تک کا سفر۔ انشاءاللہ بالکل۔ تو مدینہ سے انڈیا سے جو مدینہ آنے کا سفر ہے، جی تو یہ تو میرا بہت مطلب سب سے بڑا جو ڈریم، ایک طرح سے مسلم ہونے کے بعد 2022 رمضان سے میں اسلام قبول کیا تھا میں نے۔ اوکے، تو تب سے میرا یہ ڈریم تھا، مطلب میں جب بھی کعبہ کو دیکھتا تھا، مدینہ شریف، یہاں پہ روزہ رسول کو ویڈیوز میں دیکھتا تھا، اوکے، تو اس ٹائم پہ مجھے بہت ایسا دل میں ایسا ہوتا تھا کہ یار مجھے بھی وہاں پہ جانا ہے، اینڈ بہت من کرتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز پتہ بھی ہوگی کہ سب سے بڑا ڈریم میرا وہی تھا۔ تو آپ جب آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں کل، تو کیسا آپ کو فیل ہوا؟ الحمدللہ، فرسٹ ڈے کو روزہ رسول پہ حاضری جب دی تھی، جی فرسٹ ٹائم جی صلی اللہ علیہ وسلم، جی، تو وہاں پہ جب مطلب وہاں سے جب گزر رہے تھے نا، سامنے لیفٹ سائڈ میں ہے جو روزہ رسول، جی ہاں بالکل، اور وہاں پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جی، ان تینوں کی قبر مبارک، رضی اللہ عنہ۔ مطلب وہاں پہ میں سب کچھ بلینک تھا، مطلب مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ آپ وہاں پہ سلام کریے گا، اوکے، اور سب نے یہ بھی بولا تھا کہ جب آپ وہاں پہ جاؤ گے تو جو فیلنگ ہوگی نا وہ بہت الگ ہوگی، اور وہ بول رہے تھے کہ یار آپ مطلب آپ کی آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں، اور سچ بولا انہوں نے بالکل، مطلب اس ٹائم پہ مطلب جو کیفیت تھی نا وہ بہت ڈفرینٹ تھی۔ تو خوشی کے ایک آنسو تھے، کیا بات ہے۔ بالکل، بہت مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسا ایک گنہگار انسان جی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا سبحان کہ میں اللہ۔ اس جگہ پہ، اس پاک جگہ پہ آؤں، جی، اور وہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بلایا، تو یہ بہت ایک طرح سے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے بندہ اس چیز کے لیے۔ تو آپ کا یہ پرم سے یزدان کا سفر جو ہے کس طرح جاری ہو؟ کسی استاد کے ساتھ ملے وہاں انڈیا میں، یا کسی کو سننا شروع کیا ہے، کسی کو پڑھنا شروع کیا ہے، کسی کو دیکھنا شروع کیا، کیا وجہ تھی؟ تو سب سے پہلے تو ہم نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا کووڈ کے ٹائم پہ۔ اچھا، سٹارٹ وہاں سے ہوئی، یوٹیوب چینل جو آپ کا ہے؟ جی یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا، تو اوبویسلی اس ٹائم پہ سٹارٹنگ میں سانگز، گانے، میوزک اس کے اوپر ریاکشن دیتے تھے، اوکے، تو وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی، تو پتہ چلا کہ نان مسلمس جب مسلمانوں پہ ویڈیو بناتے ہیں جی، تو مسلمس بہت زیادہ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اوکے، تو ہم نے سوچا چلو ہم بھی کرتے ہیں، تو ایرتل غازی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اوکے، ایرتل غازی سے مجھے مسلمانوں کا ایرتل غازی سے مجھے پتہ چلا مسلمانوں کے بارے میں، اچھا، کہ ایگزیکٹلی مطلب میری جو تھنکنگ تھی نا پہلے مسلمانوں کے بارے میں وہ بہت ڈفرینٹ تھی، اوکے، مطلب ہر چیز کے بارے میں بہت الگ سوچتا تھا، مطلب آپ کو اگر میں سچ بتاؤں تو ایسا ہے کہ مطلب تھنکنگ ایسی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، اوکے، سمجھ رہے ہو آپ، مطلب ایگزیکٹلی وہ صحیح نہیں ہے۔ جی، جیسے سلولی جاننا سٹارٹ کیا تھا تب پتہ چلا کہ سعودی عربیہ سے وہ سٹارٹ ہو کے اسلام،
مطلب اسلام تو اچھا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا, آپ صرف مسلمان پاکستان کو سمجھ رہے تھے. اور یہ صرف میرا نہیں ہے یہ چیز, یہ جو مطلب تھنکنگ ہے صرف میری تھنکنگ نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں. گڈ. نعوذ باللہ سب کو ایسا بھی لگتا ہے کہ جو مطلب درگاہ ہوتی ہے, جی جی, تو درگاہ مسلمانوں کے خدا ہے, ایسا سب کو لگتا ہے, ایسا مجھے بھی لگتا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, نہیں آپ بات بتائیں. نان مسلمس ایسا ہی سمجھتے ہیں اچھا کہ درگاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہے, خدا ہے, مسلمانوں کی عبادت کرتے ہیں جس طرح مندر میں. جی 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 بالکل بالکل رائٹ, ہندو جاتے ہیں. اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا مذہب آپ ہندو تھا, سکھ تھا, کیا کس اس سے آپ کے؟ ایکچولی میرے گھر پہ کیسا ہے کہ میرے ڈیڈی جو ہے سردار ہے. اوکے. بٹ ہم مندر بھی جاتے تھے, گرودوارے بھی جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو سب جگہ پہ مطلب اوکے. تو کیا نیوٹرل. اوکے, آئی انڈرسٹینڈ. جی جی. تو پھر اس کے بعد آپ نے ارطغرل دیکھا, آپ کو جو ہے تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں جاننا پتہ لگا کہ بھئی یار پاکستانیوں سے ہٹ کر بھی مسلمان ہیں. جی جی جی. اچھا, تو پھر سعودی عرب کے بارے میں آپ کا ڈسکور ہوا؟ تو پھر جیسے جیسے مطلب ارطغرل غازی دیکھتے گئے تو وہاں پہ اسلام کی خوبصورتی پتہ چلنی اسٹارٹ ہوئی. گڈ. کہ مسلمان ایگزیکٹلی. سبحان اللہ. پھر جیسے جیسے نیچے نا پھر کمنٹس آتے تھے جب ارطغرل غازی کہ بھائی آپ اس بیان پہ ریئیکشن دو, اس بیان پہ ریئیکشن دو. مفتی طارق مسعود, طارق جمیل صاحب, ڈاکٹر ذاکر نائک, خادم رضوی صاحب, مطلب ان پہ ریئیکشن دو. تو میں بولا چلو ٹھیک ہے یار دے دیتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو پھر وہ ریئیکشن دینا اسٹارٹ ہوا. ریئیکشن میں کیسا ہوتا ہے نا, ویڈیو چل رہی ہوتی ہے, جیسے آپ سن رہے ہوتے ہیں اس کو, اور آپ کو سننا ہے وہ بیٹھ کے, تو آپ بیسیکلی وہ سن کے آپ کے جو ہے نا ایک انڈائریکٹ جو ہے آپ انفارمیشن اور ایک آپ لنکڈ ہو رہے تھے مسلمان اسلام کے ساتھ. لوگ بولتے تھے قرآن اردو ٹرانسلیشن پہ ریئیکشن دو. جیسے آڈینس اپنی بولتی ہے یوٹیوب کی, ہمیں ویسے ہی کرنا پڑتا ہے نا, ہم اپنے من سے نہیں کر سکتے. تو پھر اس حساب سے جیسے جیسے آڈینس بولتی تھی ویسے ویسے ہم ریئیکشن دینا اسٹارٹ کرتے تھے, اور باقاعدہ بیٹھ کے سنتے تھے اس چیز کو. گڈ. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ماشاءاللہ. تو پھر وہاں سے اچھا, تو اتنے لنک نہیں تھے اپنے جو بھی آپ کی مطلب سوچ تھی یا ایمان تھا اس سے, اپنے سردار گرودوارے یا مندر سے. تو اسلام کے بارے میں آپ کو یہ سوچ لنک اس نے کب کیا کہ یار یہ کچھ جو ہے نا میری زندگی میں غلط ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, درست کرنا چاہیے؟ تو بات ایسی ہے کہ ابھی ہر ایک انسان کو تھوڑی سی لاجک اگر سمجھ آ جائے, جی جی, کہ دیر از اونلی ون گاڈ, بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے, اور خدا کو انسان کی شکل لینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. خدا محتاج نہیں ہے کہ وہ انسان کی شکل لے کے اس دنیا میں آئے. اور یہ چھوٹی سی دنیا, اگر ہم سائنس کو پڑھیں گے تو سائنس کہتا ہے کہ 1 بلین سے بھی زیادہ, مطلب آئی تھنک اس سے بھی زیادہ سورج ہے, اور ایک سورج اپنے کو جو یہ دکھ رہا ہے یہ ہے, اور وہ سورج کی, یہ ارتھ کی ایک سورج ہے بس. مطلب اتنے سارے سورج اور ان کی اتنے سارے اور دنیا الگ. تو ہر دنیا میں جا کے اللہ تعالیٰ, مطلب کوئی بھی جو گاڈ ہے, جو خدا ہے, وہ ایک ہی ہو سکتا ہے نا سب کا. سب کے الگ الگ خدا ہے, تو پھر کیسے چلے گا, کیسے چلے گا؟ صحیح بات. تو وہ ایک لاجیکلی دماغ میں یہ چیز ہٹ کرتی تھی پہلے سے کہ ہم بت ہے ایک, اور بت سے اس بت کو ہم خود بناتے ہیں اور پھر اس کی ہم پوجا کرتے ہیں. اور پھر وہ ایک چیز تھوڑی سی دماغ میں نا بار بار سوچتا تھا کہ یہ کیا ہے, سمجھ نہیں آتا تھا, تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھی. تو پھر جب چیزیں پڑھنی اسٹارٹ کی, قرآن اردو ٹرانسلیشن میں چیزیں جب سمجھ آئیں کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے. اللہ مینس ایک, مطلب نان مسلمز یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے خدا ہیں, بٹ نہیں. ایک الٹیمیٹ گاڈ کو انگلش میں الٹیمیٹ گاڈ بولا جاتا ہے, عربک میں اللہ بولا جاتا ہے. اگر ہم ہیبرو میں بولیں گے تو اللہ بولا جاتا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا مطالعہ بھی کر رکھا ہوا ہے. جی الحمدللہ. میں نے ویداس, جو ہندوازم میں جو ویداز ہوتے ہیں, اس کو پورا اچھے سے میں نے ریسرچ کیا تھا. پھر اس کے بعد سکھزم کا آف کورس, اینڈ دین پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا کرسچینٹی اور اسلام کا تعلق ہے, مجھے یہ بالکل نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا یہ مجھے. آپ کو تاریخ یاد ہے آپ کی, کس تاریخ کو آپ نے؟ بالکل. کون سی تاریخ تھی؟ بالکل. میں نے رمضان کے 2 دن پہلے, 2022 کے رمضان کے 2-3 دن پہلے, مجھے ایگزیکٹلی تاریخ نہیں یاد, بٹ 2-3 دن پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا. مطلب میرے دل میں آیا تھا کہ بھائی ابھی بہت ہو گیا. تو پھر گھر والوں کی طرف سے کسی کو نہیں بولا, میں اپنے اکیلے روم میں گیا, میں سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو, اور میں نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر اسی دن سے میں نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں نے آج تک. تو آپ کو زبردستی تو کسی نے
زبردستی تو مطلب قبول کرنے میں بھی اور قبول کرنے کے بعد گھر والوں سے, فیملی سے, ریلیٹیو سے. تو آپ نے مجھے شروع میں کہا کہ آپ پہلے میوزک چینل اور موویز چینل کا ریویو دیتے تھے, وہ ابھی بھی چل رہے ہیں آپ کے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں نے میوزکس کو چھوڑ دیا. بینگ اے پنجابی میرے کو بہت پسند ہے گانے سننا. ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی میں سنوں, کبھی کبھی وہ ریلز میں آتے ہیں نا, کبھی کبھی آ جاتے ہیں کوئی گانے, تو بٹ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں اللہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے جتنی بھی وہ سارے جو شروعات کی تھی اس کو آپ نے چھوڑ کے اب آپ صرف ولاگز پر آ گئے. بالکل اسلامک چیزیں, مطلب اسلامک نالج کے اوپر, اور ولاگز میں بھی اسلامک ولاگز جیسے آپ بناتے ہیں. جی جی جی, میرے تو ایک نیچرل ایکسپیرینس ہوتے ہیں, مطلب لوکل لائف ہو گئی ساتھ. نہیں بٹ اسٹل آپ اتنا زیادہ اچھے سے آپ نالج شیئر کرتے ہیں, تو ہسٹری شیئر کرتے ہیں, وہ بھی اپنے اسلام کی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, لوگوں کو اتنی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں آپ کے ولاگز کے مادھیم سے. الحمدللہ. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد آپ کے والد اور والدہ کا کیا ریئیکشن تھا اس سارے موضوع کے؟ تو جب میں نے اسلام قبول کیا تھا 2022 میں, تو میں نے ڈائریکٹلی میرے موم ڈیڈ کو یہ نہیں بولا تھا کہ میں مسلم ہو گیا ہوں, میں نے اسلام قبول کیا ہے. کیونکہ جب ایک نیو مسلم اسلام قبول کرتا ہے نا, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ اس چیز کو, مطلب ہم نے دل میں تو کر ہی لیا ہے, مطلب ہر ایک انسان دل سے وہ چیز مان لیتا ہے کہ دیر از اونلی ون گاڈ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کے سامنے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کھلے عام, اس چیز کے لیے مجھے سچ بتا رہا ہوں, میں نے اپنا انسٹاگرام پہ بھی نام 2 ہفتے پہلے چینج کیا ہے, یزدان شیخ. مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ دنیا کے سامنے آپ اس چیز کو رکھو کہ بھائی ٹوپی پہن کے چلو. ٹوپی میں نے آج پہلی بار پہنی ہے. سبحان اللہ, پہلی دفعہ کیپ اتاری ہے شاید. مطلب پہلی دفعہ ایسے کیمرہ میں, ویڈیو میں زیادہ, میں ابھی جیسے عمرہ کرنے آیا ہوں نا, تبھی 1-2 بار پہنی تھی بس تھوڑا تھوڑا, بٹ ابھی نہیں. تو میں ہمیشہ وہ صافہ پہنتا ہوں, مجھے وہ زیادہ پسند ہے. مما ڈیڈی کو میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں مسلم ہوں, بٹ نماز ان کے سامنے پڑھتا تھا, تو انہیں لگا یار چلو یہ بندہ اچھی چیز کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, کوئی بات نہیں کرنے دو. مطلب بٹ پھر وہ میرے اندر, ہاں دے آر نیوٹرل, تو پھر وہ میرے اندر تھوڑے چینجز نوٹس کرنا انہوں نے اسٹارٹ کر دیا بہت ساری چیزوں میں. جیسے اگر کبھی گھر میں کوئی پوجا ہو رہی تھی تو میں اس چیز کا پارٹ نہیں ہوتا تھا. میں ان, جب وہ کبھی بولتے تھے کچھ کوئی بھی چیز, مطلب پوجا کے بارے میں یا کوئی تہوار کے بارے میں, تو میں اس چیز کو نگلیکٹ کرتا تھا. تو پھر گھر میں تھوڑے سے پرابلمس ہونا اسٹارٹ ہو گئے, لائک تھوڑی سی لڑائیاں, تھوڑے سے اختلاف. مطلب اوبیسلی میں ان کی توہین نہیں کر سکتا ہوں, نہ ہی ان کو ڈس ریسپیکٹ کر سکتا ہوں, بٹ ایک ہوتا ہے نا ہیلدی کنورسیشن, تو ویسا ہونا اسٹارٹ ہو گیا. مطلب معاملات میں جو ہے ششو پنج تھی تھوڑی سی. اچھا. تو پھر سلولی کرتے گئے تھوڑی لڑائیاں اور ہوتی گئی. تو یہ 2022 کے بعد ہے, 2022 کے بعد کی بات ہے, جب میں نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیا تھا ڈیلی, ہے نا. تو وہ تھوڑا گھر میں ڈیڈ کا تھوڑا سا سخت رویہ ہو گیا تھا میری طرف, بٹ وہ اللہ تعالیٰ ہے نا کہ جب آپ ایمان لے کے آتے ہو, ایمان لے کے آنا, پھر اس کے بعد اس پہ قائم رہنا, اور ایمان کے بعد آپ کے اوپر آزمائش تو آنی ہی ہے. اور یہ میں نے پڑھا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر آزمائش تو فار شور آئے گی, اور ویسے ہی ہوا. بٹ اللہ تعالیٰ دل کو نرم کرنے والا ہے. تو ایک بار کیا ہوا کہ میں نے ڈیڈی کو بولا کہ میں پیار سے بیٹھ کے میں نے سمجھایا انہیں کہ گرو گرنتھ صاحب, لائک سکھیزم میں بھی لکھا ہوا ہے دیٹ دیر از اونلی ون گاڈ, ایک ہی خدا ہے, اور بہت سارے خدا نہیں ہیں. اور اس کے بعد ان کو میں نے سیرت النبی, ایک رشید مفتاحی صاحب کی, ایک محمد صاحب کے لیے ایک سیریز ہے, تو میں نے ان کو بولا کہ آپ 1 مہینے کے لیے صرف میرے لیے, آپ اس چیز کو مت مانو, میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ مانو, اس چیز کو ایکسیپٹ کرو, اس چیز کے اوپر چلو, نہیں میں نہیں بول رہا ہوں, صرف ڈیلی کا 10 منٹ مجھے دے دو 1 مہینے کے لیے. تو انہوں نے پیار سے میری بات مان لی, کیونکہ میرے ڈیڈی بہت سینسیٹیو ہے, اور پیار سے تو مطلب, اور انہوں نے مانا, اور ڈیلی وہ میرے لیے 10 منٹس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت النبی وہ دیکھتے تھے. اگر اسلام کو آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بہتر کون ہو سکتا ہے. میں نے ان کو دیا, انہوں نے 30 دیکھی, کیا بولتے ہیں وہ سیریز 72 تھی وہ, بٹ میں نے بولا تھا 30 ڈیز کے 30 دیکھو بس, زیادہ نہیں. اور الحمدللہ ہی واز فائن. اس کے بعد مطلب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اتنا نرم کر دیا کہ 2023 رمضان سے پہلے انہوں نے مجھے اجازت دے دی
اور ان کی وجہ سے میرے ممی اور ڈیڈی کی وجہ سے میں نے اعلانیہ یوٹیوب پہ اسلام قبول کر لیا پوری دنیا کے ساتھ. یہ آپ نے سبحان اللہ. میں نے ابھی کیا نا یہ جو 2023 کے رمضان میں اپریل میں, اوکے تو اعلانیہ میں نے تب کیا تھا. اوکے, اس سے پہلے صرف آپ کی فیملی کو پتا, فیملی کو پتا اور کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد پھر آپ نے روزے بھی رکھے 2023 رمضان 2022 میں بھی میں نے پورے روزے رکھے تھے, 2023 میں نے پورے روزے رکھے. لیکن 2023 میں یہ چیز آپ کے لیے ہوگی کہ آپ کے لیے افطار اور آسانی سحور کا جو ہے وہ گھر میں آسانی بن گئی. پر 2022 میں بھی میرے مما صبح اٹھ کے 4 بجے مجھے سحری کرواتے تھے. اچھا. اور افطار بھی مما کرواتے تھے 2023 میں بھی. اسلام تو آپ نے قبول کیا, اس کے بعد تو یہ جو روزے ہیں نماز وغیرہ یہ پھر آپ نے کہاں سے سیکھی؟ ہاں, کس طرح یہ کا سارا کام؟ تو یہ کویت کے ہمارے بھائی ہیں عبد الشکور بھائی, تو وہ دیکھ رہے ہوں گے, وہ بھی آپ کو بہت دیکھتے ہیں. اچھا, تو ماشاء اللہ ان کو آپ سلام بولیے گا, وہ اتنے پیارے انسان ہیں, پٹھان ہیں وہ. اچھا, پٹھان کہاں سے ہیں؟ انڈیا سے, پشاور سے ہیں, بٹ پاکستان سے ہیں وہ, بٹ رہتے وہ کویت میں. جی, ٹھیک ہو گیا. اینڈ انہوں نے مطلب ایسی بات چیت ہو رہی تھی انسٹاگرام پہ, مطلب پہلے سے نہیں, میرے اسلام قبول کرنے کے بعد کی بات ہے. وہ پہلے سے میرے ریئیکشن دیکھتے تھے. تو بہت بعد میں میرے اسلام قبول کرنے کے کافی ٹائم بعد انہوں نے مطلب ہماری بات چیت ہوئی انسٹاگرام پہ. تو وہ مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کرتے تھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں, اور آج بھی کرتے ہیں, میری غلطیاں بھی مجھے بتاتے ہیں. تو کرتے کیا عبد الشکور بھائی؟ وہ آئی تھنک بزنس ہے ان کا وہاں پہ. تو انہوں نے مطلب مجھے واٹس ایپ پہ باقاعدہ, کیونکہ اوبویسلی میں مسجد نہیں گیا تھا 2022 میں, 1 سال تک کوئی مسجد نہیں, کچھ نہیں. تو انہوں نے مجھے ہر چیز نا بہت ڈیٹیل سے بتائی کہ ثنا کیسے, ثنا میں کیا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, وہ پورا میں نے بولا ان کو لکھ کے دو, انہوں نے پورا لکھ کے دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ اکبر. کبھی اسٹارٹنگ میں تو اوبویسلی مجھے بہت کنفیوژن ہوتا تھا کہ سورہ فاتحہ, قل هو اللہ احد, پھر اس کے بعد رکوع میں کیسے جانا ہے, پھر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, پھر سجدہ, یہ ساری چیزیں انہوں نے سکھائی. اچھا, انہوں نے آپ کو مطلب آن لائن واٹس ایپ پہ سکھائی. تو عبد الشکور صاحب آپ کا جو ہے بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے بچوں کو بھی نیک کرے اس طرح. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ اچھے طریقے سے کسی بھی بھائی کو جو ہے اس طرح دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ نے دلوائی ہیں, اور اس کو پسند بھی آئی ہیں, جس سے وہ بندہ اس کے ساتھ ریلیٹ بھی رہا ہے. سو دیٹس گریٹ. عبد الشکور صاحب میں چاہتا رہتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات اللہ چاہے تو ضرور ہوگی. اچھا, تو پھر کوئی ایسی چیز جو بہت ہی آپ کا خوشگوار لمحہ اس سارے سفر میں جو آپ کو کبھی بھول نہیں پائیں گے, جس کو میں سچ بتاؤں کہ میرے کبھی دوست نہیں تھے. اوکے, مطلب میں کام میں اتنا زیادہ مشغول تھا کیونکہ بیکاز آف فائنینشیل کنڈیشن 2017 سے میں ایسا کام میں تھا کہ میں صرف گھر پہ رہتا تھا, کام گھر کام گھر کام.